صلی علی محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحبی فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوه فی علم ولا کرم فإنه شمس فضل هم كواكبها یظہرن انوارها للناس فی الظلم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حبا، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب، شوق تیرا نہ ہو اگر میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنی محبت اور اپنے حبیب کی محبت نصیب فرمائے، وہ محبت جس میں عمل صالح کی آمیزش ہو۔ محبت ہوتی وہ ہے جس میں محبوب کی پیروی کی جائے، دعویٰ نہیں، دعویٰ کافی نہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ صحابہ کرام جیسا ایمان، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایمان لاؤ جس طرح نبی کے صحابہ ایمان لائے۔ ایمان صحابہ جیسا، عمل صحابہ جیسا، نبی کی محبت بھی صحابہ جیسی۔ رب نے قبولیت کے لیے ایک نشانی نمونہ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ صحابہ نے حضور سے محبت کی ہے، دعویٰ نہیں کیا، کبھی کسی صحابی نے عشق محبت کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا، لیکن عمل کر کے دکھایا ہے۔ میرے پاک پیغمبر کے لبوں سے بات نکلی ہے، پورا اسلامی معاشرہ اس میں ڈھل گیا ہے، یہ ہے عمل۔ یہاں یہ صورتحال ہے کہ انعام بھی مقرر کرتے ہیں، پھر بھی طبیعت ادھر نہیں آتی۔ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی، مرزا غالب نے بھی کہا ہے نا، پتہ ہے بڑا ثواب ہے، کیا کروں، اندر والا بیلی وہ نہیں مانتا۔ پھر پتہ ہے آخری بات غالب نے کیا کہی، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، خدا کے گھر میں جا کر کیا لینا ہے، جس کی نافرمانی کرنی ہے اس کے گھر میں جاؤ، کبھی عزت نہیں پاؤ گے، عزت وہی پائے گا جو فرما بردار ہوگا۔ تو
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب کی رحمت بارش کی صورت میں برستی ہے، میٹھی زمین سے بڑے بڑے سبزے اگتے ہیں، پھل اگتے ہیں، درخت اگتے ہیں، اناج اگتا ہے، اور جو گندی اور ناپاک زمین ہو وہاں سے کیا اگتا ہے؟ بارہ کے در لطافت تبش خلاف نیست۔ کہتے ہیں اس کی لطافت طبع میں کوئی اختلاف نہیں، بات تو یہ ہے کہ قبول کرنے والی زمین پاک صاف میٹھی نہیں ہے، گندی زمین ہے۔ سن رہے میری بات ہے؟ 12 ربیع الاول کو ایک سہانی صبح کو مسجد میں باوضو ایمان والوں کے مجمع میں نبی پاک کی ایک سنت کی دعوت کی ہے، ایک سنت کی دعوت دی ہے، عمرے کا ٹکٹ انعام کے لیے پیش کیا ہے۔ کتنے لوگ مجمع سے اٹھے ہیں جنہوں نے کہا جی ہم حاضر ہیں؟ آج کے بعد میں چہرہ صاف نہیں کروں گا، یاد رکھ لیں اس فقیر کی بات، جس کا چہرہ صاف ہوگا دل گندا ہوگا۔ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہے، ذرہ نامقدار ہے، اگر وہ قبول کر لے تو سب کچھ ہے۔ وہ قبول کر لے سب کچھ ہے۔ کیا فرمایا خواجہ صاحب نے، خواجہ غلام فرید صاحب نے؟ اللہ فرماتے جے یار فرید قبول کرے، سرکار بھی تو سلطان بھی تو۔ یہ یار فرید قبول کرے، سرکار بھی تو سلطان بھی تو، نہیں تو کہتر کمتر احکر ادنا لا شے لا امکان بھی تو۔ مٹی میں ذرے مل جائیں گے کوئی نہیں ڈھونڈے گا، پھول بن جا نبی کے گلشن کی خوشبو مہکے۔ کیوں اپنے آپ کو غلاظت میں ڈالا ہوا ہے؟ اپنے آپ کو پہچان، تو کیا ہے؟ اشرف المخلوقات ہے۔ نبی آئے تو تجھ میں سے آئے، رسول آئے تجھ میں سے آئے، ولی آئے تجھ میں سے آئے، غوث آئے تجھ میں سے آئے، کتب آئے تجھ میں سے آئے، امام آئے تجھ میں سے آئے، شہید بنے تجھ میں سے بنے، محدث تجھ میں سے، مفسر تجھ میں سے، اللہ اکبر، ساقی کوثر بھی تجھ میں سے۔ اور جنت کے دروازے کھولنے والا میرا نبی، آمنہ قدر رہی تریم حوض کوثر پر پیاسوں کو پانی پلانے والا، رحمت کائنات، پل صلات سے سلم رب سلم کی دعا کو دعائیں دے کر گزارنے والا، اور میزان پر کھڑا ہو کر امت کے اعمال کا وزن کرانے والا، تیرا انتظار کر رہا ہے کہ میرا امتی کب میرے رکش قدم پر چلے گا۔ چھوڑ خواہش نفس کو، چھوڑ خواہش نفس کو، رب محمد کی قسم جو نفس کی خواہش میں مبتلا رہتا ہے، راستے حق کے اس پر بند رہتے ہیں۔ حق کے راستے کیوں زندگی کو چیلنج کر رہا ہے؟ رب نے یہ انمول تحفہ دیا ہے، ایک دفعہ دوبارہ نہیں ملے گا۔ ایک لمحہ جو گزر جاتا ہے تو دنیا کے خزانے لوٹا دے، وہ واپس نہیں آئے گا۔ ایک فقیر مخلص تیرے لیے کتنی اچھی بات لے کر بیٹھا ہے ممبر پر، قبول کر لے، تیرا فائدہ ہے، تیرا فائدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، میں تو بات کرنا ہوں اپنے نبی کی، اللہ مجھے توفیق دے میری زبان سے جب کوئی جملہ نکلے میرے نبی کی توصیف میں نکلے، آمین کہو۔ میری زندگی تھے، سمندر دریا نہیں تھے، صحرا نہیں تھی، بہاریں نہیں تھی، پھول گلاب کے نہیں تھے، اور زمین و آسمان، چاند ستارے، ملائکہ، جنات، انسان، نبی آدم، کچھ بھی نہیں تھا۔ انا اول المسلمین، یہ تو قرآن ہے نا۔ انا اول المسلمین۔ میں نے اس دن عرض کیا تھا عید میلاد کے موقع پر، میرے نبی پاک نے انبیاء کرام کی ارواح کی تربیت فرمائی ہے۔ عالم ارواح میں 1,24,000 پیغمبروں کی میرے رسول نے
تربیت فرمائی ہے، روح محمدی نہیں، رسول اللہ نے۔ یہ خاص بات سمجھنے والی ہے۔ عالم ارواح میں صرف میرے نبی کی روح مبارک نہیں، میرے نبی کا سراپا موجود تھا، اور اپنے رسول اپنے انبیاء کرام کی تربیت فرما رہے تھے۔ یہ کیسے ثابت ہو گیا؟ پیدا تو حضور ہوئے 12 ربیع الاول کو، سوار کا دن تھا، صبح صادق کا وقت تھا، حضرت عبداللہ کا حجرہ تھا، فاتح حضرت خاتون حضرت آمنہ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ، ان کی عظمت کو سلام، ان کی گود میں نبی تشریف لایا اور سب سے پہلے سجدہ فرمایا۔ اور میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اسی حدیث میں دلیل موجود ہے، کنت نبیًا، میں نبی تھا۔ نبوت صفت ہے، رسالت صفت ہے، امامت صفت ہے۔ صفت بعد میں ہوتی ہے، موصوف پہلے ہوتا ہے۔ آپ کہیں یہ حاجی صاحب ہیں، یہ مولانا صاحب ہیں، یہ قاری صاحب ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب ہیں۔ یہ ڈاکٹر، حکیم، مولوی، قاری، حاجی بعد میں، پہلے اس کی ذات تھی۔ نقطہ سمجھ رہے ہیں؟ پہلے ذات ہوتی ہے، پھر صفت آتی ہے۔ کنت نبیًا، میں نبی تھا، پہلے میں تھا پھر نبی ہے۔ وہی جو میں تھا اسی نے تربیت کی انبیاء کرام کی۔ سبحان اللہ۔ تو پھر رب نے کیا لقب دیا؟ یاسین، یا سید البشر۔ آپ تو سردار ہیں، آپ تو امام ہیں، مسجد کے نہیں، نبیوں کے۔ آپ سردار ہیں، ملائکہ آپ کے پیچھے ہیں۔ آج میں نقطہ نہیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حضور کو سیادت کب ملی، کیسے ملی؟ میرے نبی کے سامنے دو چیزیں رب نے پیش فرمائیں، میرے پیارے حبیب ان میں سے ایک تو قبول فرما لے۔ یہ اختیار کس کو دیا جاتا ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے پیار ہوتا ہے۔ دو چیزیں سامنے رکھیں، کہا ایک پسند کر لو، نبی عبد بننا چاہتے ہو یا نبی بادشاہ بننا چاہتے ہو؟ سبحان اللہ۔ نبوت تو ہر حال ہے نا آپ کی، اب اس کے ساتھ عبدیت پسند کرتے ہو یا ملکیت، ملوکیت پسند کرتے ہو کہ آپ کو میں بادشاہ بنا دوں؟ جس طرح سلیمان علیہ السلام نے رب سے ملک مانگا، اے اللہ مجھے ایسا ملک عطا فرما، اس کے بعد کسی کو نہ دے۔ کیسا ملک ملا؟ آپ کا جو صرف تخت تھا نا سلیمان علیہ السلام کا، جنات نے 1000 کرسی سونے کی بنا کر تخت پر رکھی تھی۔ تو اندازہ کر لو وہ تخت کتنا بڑا ہوگا، سونے کی کرسیاں، اور اس تخت پر سونے چاندی کا جنات نے کام کیا ہے۔ اور اس طرح انسانوں میں جن رہا کرتے تھے، کیا انسان جن کی فطرت میں سن رہے ہیں، کہیں ناراض نہ ہو جائیں، جن کی اللہ اکبر، جن کی فطرت میں ہے، جن کی فطرت میں شرارت کرنا، یہ چھیڑتا رہتا ہے، بچوں کو چھیڑا، بچیوں کو چھیڑا، ادھر آگ لگا دی، ادھر خون کی چھیٹے ڈال دیے، اس کے دروازے پر دستک دینی شروع کر دی۔ اگلے روز کہہ رہا تھا ایک ساتھی، ایک کے مکان میں ڈھول بجتے ہیں، صرف وہی سنتا ہے۔ جتنا رب سے دور ہوگا مسائل مسائب، جتنا رب کے قریب ہوگا کرم، رحمت، برکت، نور، ہدایت۔ اور کسی ملا پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے تعویذ دم درود کی، تو گھر میں بیٹھ کر ہی نسخہ میرا استعمال کر، وضو کر، نفل پڑھ، اپنے رب کو پکار، لقمہ حلال کھا، سچی بات کہ خدا کی قسم جن بھی تیرے سامنے نہیں آ سکتا۔ اور جان
گانے باجیوں تو پھر تو یہ آئے گا نا، یہ بھی ڈھول لے کر آ جائے گا۔ ایک شخص نے کہا جی میں مصیبت زدہ ہوں، بزرگ کے خدمت میں حاضر ہوا، اللہ پاک نے آسمان کو کمان بنایا، مصیبتوں کو تیر بنایا، مجھے نشانہ بنایا، جہاں بھی میرا رب تیر چھوڑتا ہے سیدھا میرے سینے میں لگتا ہے۔ بزرگوں نے کہا بڑا آسان کام ہے، لمبا چوڑا کوئی وظیفہ نہیں، تو تیر پھینکنے والے کے قریب ہو جا۔ تیر تو دور لگتا ہے، جب قریب ہو جائے گا تیر نہیں لگے گا، رب کا قرب۔ اور سورہ اقرا جسے سورہ علق بھی کہتے ہیں، اس کی پہلی 5 آیتیں پہلی مرتبہ نازل ہوئی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، ختم ہو رہی ہے، آخری آیت جا کر قرآن کھول کر دیکھنا، رب نے نسخہ بتا دیا میرے قریب آنے کا کیا طریقہ ہے، کہا تو سجدے کرتا جا تو میں تو قریب ہی قریب ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تو شاہ رگ سے دور ہے، میں تیری شاہ رگ سے بھی تجھ سے زیادہ قریب ہوں، دور تو ہے میں نہیں، تو قریب آ جا۔ قصہ مختصر ولی کی یہی شان ہے، یہی کمال ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تو ہر ایک ہی قریب ہے نا، یار نزدیک تر از من بمنس وی ہے، جب وی کہ من از وے دورم۔ سادی صاحب فرماتے ہیں میرا یار تو میرے بڑا قریب ہے، تعجب کی یہ بات ہے کہ میں اس سے دور ہوں۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرماتے ہیں جس وقت آدمی سجدہ کرتا ہے سب سے زیادہ رب کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی حجاب پردہ نہیں رہ جاتا، اور سجدے میں سر رکھ کر کے پھر حضور نے فرمایا اکثر الدعا، پھر سجدے میں سر رکھ کے مجھے پکارو، میں تیری پکار سنتا ہوں کہ نہیں سنتا۔ بگاڑ تو ہماری طرف سے ہے، خرابی ہم نے بچا رکھی ہے، وہ تو کریم ہے ازل سے، خدا کی قسم، اس کی عزت و جلال کی قسم، اس کے خزانے سب بندوں کے لیے ہے۔ اولاد ہو تو بچا کر بندہ رکھتا ہے کہ میری اولاد کے کام آئے، لم یلد ولم یولد کو کیا ضرورت ہے بچانے کی، سب دیتا ہے۔ کوئی لینے والا ہو ڈھنگ چاہیے، تو کیا عرض کر رہا ہوں، 2 چیزیں پیش کی، نبی بننا چاہتا ہے اور ساتھ عبدیت، یا نبی کے ساتھ بادشاہت، قربان جاؤ قربان۔ میرے نبی کا انتخاب بڑا ہی اعلیٰ ہے، بڑا ہی اعلیٰ انتخاب ہے، فرمایا میں بادشاہ نہیں بننا چاہتا، میں عبد بننا چاہتا ہوں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام حاضر ہوئے، جو بہت کم آتے ہیں، ان کی ڈیوٹی اوپر ہے، اور وہ بڑی مختصر سی ہے، سور پھونکنا ہے بس۔ حاضر ہوئے، کون لکھ رہا ہے؟ آج حوالے طلب کرتے ہیں، علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی حجت الاسلام محمد بن محمد الغزالی کے ہم عصر، یہ احیاء العلوم جس نے بڑی شہرت پائی، اگر مطالعے کا شوق ہو اس کا مطالعہ کریں۔ یہ اور یہ الشفاء شریف ایک دور میں لکھی گئی ہیں کتابیں، اور بڑی زبردست دونوں کتابیں، شفاء شریف کی بڑی شرح لکھی گئی ہیں، ملا علی قاری نے لکھی ہے، خفاجی نے بھی لکھی ہے، نسیم الریاض۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ شوق دے، اپنی محبت دے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ اسرافیل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو آپ نے فیصلہ فرمایا نا کہ میں نبی عبد بننا چاہتا ہوں، اس وجہ سے اللہ تعالی نے آپ کو آدم کی ساری اولاد کا سید بنا دیا ہے، وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، اور اس وجہ سے رب نے فیصلہ فرمایا ہے کہ جس دن اسرافیل سور پھونکے اور زمین پھٹے قبروں والی، سب سے پہلے میرے نبی تشریف لائیں، اور اس وجہ سے رب نے فیصلہ فرمایا اول شافع و مشفع، سب سے پہلے میرے نبی کو اذن شفاعت میں دوں گا، اور اس کی شفاعت کو میں قبول کروں گا۔ کوئی امتحان پاس کیا جائے تو ڈگری ملتی ہے نا،
اور میرے نبی ہر امتحان میں خدا کی قسم کامیاب ہی ہوئے۔ رب نے بڑے بڑے امتحان دیے، دیکھ لے، طائف میں جانا، تنہا جانا اور ان کافروں کو تبلیغ کرنا، اور پھر طائف کے بچوں اور نوجوانوں کو پتھر مار کر لہو لہان کر دینا، بہت بڑا امتحان تھا۔ ہم تو نرم گدوں پر سوتے ہیں، اور نرم گدوں پر بیٹھتے ہیں، اچھا لباس، مرضی کا کھانا، رہائش عمدہ، پھر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی فرمانی کی توفیق، فرما برداری کی توفیق نہیں ہوتی۔ ذرا بیماری ہو جائے شکوے شکایت، ذرا کاروبار میں کمزوری آ جائے شکوے شکایت۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے وہ امتحان دیے ہیں، ہم تو ایک بھی دینے کے قابل نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کیا ہیں؟ سید۔ میں نے سید کا منع کیا تھا نا، الذی یلجأ الناس الیہ فی حوائجہم، لوگ اپنی حاجتوں ضرورتوں کو اس سید اور سردار کی طرف رجوع کریں۔ پھر رجوع کیا صحابہ نے کہ نہیں؟ تیر لگا آنکھ میں، حضرت قتادہ حاضر ہوئے کہ نہ ہوئے؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ رب سے مانگ، رب سے کدھر رجوع کر، وہ تو عالم غیب میں ہے، غیب الغیب ہے، کسی کو اس کی خبر ہی نہیں، نام سنا ہے، اتنا ہی جانتے ہیں جتنا علم ہے، نہیں پہچانتے کون ہے ہمارا معبود، بس اتنا جانتے ہیں مخلوق سے ماورا ہے، اس کی ہر صفت اعلیٰ ہے، لیکن اپنے رب کے متعلق تفصیلی علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس پیارے کو ہی دیکھا ہے جس نے دیکھا ہے، اسی سے ہی سب کچھ ملا ہے۔ قرآن بھی اس نے دیا، کلمہ بھی اسی نے دیا، نماز پڑھنے کا طریقہ بھی اس نے سکھایا، اس نے آت الزکوٰۃ کہہ دیا، زکوٰۃ کا نصاب بھی اس نے بتایا، اس نے حج فرض کیا، حج کا طریقہ حج کر کے بھی اس نے دکھایا۔ تو پھر اس لیے رجوع ادھر کرو، اس کی طرف رجوع کرنا ہی اس کی بنا بارگاہ میں حاضری دینا ہے، کوئی علیحدہ بات نہیں ہے۔ یہ دو نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے، دو بھی نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں نا، جز دو ہے، کلمہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ الگ جز ہے، محمد رسول اللہ الگ جز ہے، اس کا اور معنی ہے، اس کا اور معنی ہے، لیکن ایک جز کو کلمہ نہیں کہیں گے، دونوں جز ملیں گے تو کلمہ بنے گا، دونوں جز ملیں گے تب کلمہ بنے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ ایک ہے کہ دو ہیں۔ اللہ اللہ۔ سنو، ایک خاتون حضور کی خدمت میں حاضر رہی، اسے مرگی کا دورہ پڑتا تھا، وہ حضور کے پاس کیوں آئی؟ حضور نے رب کا راستہ نہیں بتایا؟ سبحان اللہ۔ جمعہ کا دن ہے، خطبہ حضور ارشاد فرما رہے ہیں، قحط سالی ہے، پورا عرب اس مصیبت میں مبتلا ہے، اب بارش رب روک لے کون برسائے، زمین کا پانی رب نیچے کر دے کون نکالے۔ سورہ ملک پڑھتے ہو؟ آخری آیت پڑھو، ان اصبح ماءکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، تیرا پانی اگر دھنس جائے کون نکالے گا؟ رب کا شکر ادا کرنا چاہیے نا۔ ٹوٹی کھولتے ہیں پانی آ جاتا ہے، بٹن دباتے ہیں پانی آ جاتا ہے، وہ بھی تو علاقے ہیں۔ کربلا کا منظر یاد کر، یہ رب کا کرم ہے، ہم اس ایک صرف پانی کی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ آکسیجن جس کی وجہ سے ہماری زندگی کا تسلسل قائم ہے، اگر خرید کر یہ آکسیجن لینی پڑے تو کتنے جنازے روزانہ نکلیں؟ غریب آدمی بیچارہ، سی این جی بند ہے کہ نہیں؟ وہ گاڑیاں کدھر گئی سی این جی والی؟ اگر بندے کو بھی کٹ لگی ہوتی نا جی، تو پھر تو یہ حکومت ساری قوم کا سفایا کر چکی ہوتی۔ آکسیجن سے نہیں نہ چلتی ہماری گاڑی، اللہ کے امر سے چلتی ہے۔
ہاں ہر جگہ ہوا، ہر جگہ ہوا، وافر مقدار میں پانی ہر جگہ اللہ۔ پہاڑوں پر دیکھو، اونچے سونچے پہاڑوں پر اب مدینے بور ہو رہا ہے، پانی نکل رہا ہے زمین سے۔ واہ مولا کریم تو نے حد کر دی۔ ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین۔ بارشیں رک جائیں، سائنس بیچاری کیا کریں، اور سائنسدان کیا کریں، بارشیں نہیں ہو رہی۔ نہیں، جو کچھ کرتا ہے رب کرتا ہے۔ میں بعض کتابیں پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں سائنس اور قرآن، سائنس اور اسلام، لیکن ان کا دماغ خراب ہے۔ قرآن کا سائنس کے ساتھ اسلام کا سائنس کے کیا فرق ہے؟ قرآن باطن کی بیماریوں کا علاج ہے، سائنس ہمارے گھروں کو روشن تو کرتا ہے لیکن بل بڑے بھیج دیتا ہے۔ کیا کریں، فانوس جلتے ہیں، جب بل آ جائے پھر دل چلتا ہے۔ یہ ترقی ہے۔ بوڑھی اماں چراغ جلاتی تھی، گھر میں روشنی ہو جاتی تھی، تھوڑا سا تیل ڈالا، پورا ہفتہ گزار دیا، ٹھیک ہے نا۔ چرخہ کاٹ کر سوت بنا لیا، سوت جلائے کو دیا، انہیں کپڑا بنا دیا، درزی کو دیا، انہیں سی کر پہنا دیا، قصہ ختم۔ یہ جس راستے پر تو چلا ہے ترقی، یہ ترقی معکوس ہے۔ ترقی وہ ہے جس پر صحابہ چلے ہیں اور دین کو اطراف عالم میں پھیلا کر پہنچا کر چھوڑا ہے۔ آج یہاں نہیں، بنگلہ دیش چلے جاؤ، جاپان چلے جاؤ، چائنا چلے جاؤ، جس کی زبان پر کلمہ ہے، میرے نبی کے غلاموں کی کوششیں ہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ 60 سال ہونے کو ایک کشمیر نہیں فتح کر سکے۔ ایٹمی طاقت بھی ہے ماشاءاللہ، بڑی قوت ہے، کیا کیا تم نے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بارش بند ہے، جانور مویشی بھوک سے مر رہے ہیں، بچے پریشان ہیں۔ ایک صاحب کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ دعا فرمائے، یا رسول اللہ دعا فرمائے۔ آیا نا حاجت لے کر نبی کے بعد، سید ہے ممبر والا، مصلی والا سید ہے، سید کے پاس آئے، خود ہی دعا کر لیتے۔ رب کو جانتے پہچانتے نہیں ہیں، دعا کے انداز میرے نبی نے سکھائے نہیں ہے، بولو نا۔ پھر نبی کے پاس کیوں آئے؟ اس لیے کہ یہ سید ہے۔ میرے رسول نے ہاتھ اٹھا دیے، صحابہ کرام فرماتے ہم گھر پہنچے پانی میں بھیگ کر پہنچے۔ بارش نے دیر نہیں لگائی۔ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے۔ اتنی بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ لوگ گھروں میں بھیگ کر گئے، اور پھر رب کے نبی کے ہاتھ اٹھے تھے۔ بادلوں کو کیا پتا، فرشتوں کو کیا پتا جو بادلوں پر مامور ہیں، کہ یہ ہاتھ اٹھے 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے۔ دوستو بارش برستی، رات دن برستی رہی، صبح و شام برستی رہی، دوسرا جمعہ آ گیا۔ وہ جو بشریت کا دعویٰ کرنے والے ملا جی، ان کو کہو ذرا آپ بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ جی یہ تخریب کاروں سے ہماری جان چھوٹ جائے، یہ ڈاکو گھروں میں آ جاتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں، ان سے جان چھوٹ جائے، مزے کی نیند سوئیں۔ جی مولانا آپ تو ماشاءاللہ علامہ ہے، نبی کے علم کی نفی ہے، خود علامہ ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ علامہ کا معنی بڑا علم رکھنے والا۔ رب کو علامہ نہیں کہہ سکتے، وہ علیم ہے، علام ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، علامہ نہیں ہے۔ مولانا علامہ ہے ماشاءاللہ، بڑے مقتدی ہیں۔ ان سے کہو نا ذرا آپ بھی دعا مانگیں، ہاتھ اٹھائیں، ہمارے ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے۔ یہ ریلیاں، یہ جلسے، یہ احتجاج، جلوس، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ مولانا آپ ہاتھ اٹھا دیں بس، تمہاری تو اللہ سنتا ہے، چونکہ تم ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہو، سب کی نفی، لا الہ الا اللہ۔ کیا معنی؟ کوئی 11ویں والا نہیں، کوئی 12ویں والا نہیں، کوئی گھوڑے والا نہیں، کوئی سیالوں والا نہیں، کوئی توسے والا نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہو رہا ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور کیوں ولیوں کے پیچھے لگا ہوا ہے؟ ولی نہ ہوتے یہ کائنات قائم ہی نہ رہتی۔
یہ ولیوں کی وجہ سے آپ نے اس کو کام رکھا ہے. میں اپنی جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا, بخاری کی حدیث پیش کرتا ہوں. میرا رسول فرماتا ہے بہم ینصرون بہم ینذرون بہم یرزقون, ان ولیوں کی وجہ سے تمہیں رزق ملتا ہے, تمہاری مدد کی جاتی ہے, یہ اللہ کے دوست ہیں. حق فرید یا فرید, حق فرید یا فرید, حق فرید. بلکہ فرمایا بہم یمطرون, ان کی وجہ سے بارشیں برستی ہیں, اور تجھے رزق ملتا ہے ولیوں کے قدموں کی خاک کے طفیل. حدیث بیان کرنے سے پہلے میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. ولیوں کا ذکر آیا, میں ولیوں کے در کے غلاموں کا بھی ادنا ترین غلام ہوں. بقول میاں صاحب دے در تیرے کئی نوکر چاکر گھر تیرے کئی کتے, نفران دا میں گولا سجنا کتیاں دا پھر کتا. ولیوں کا کتا وہ عزت پا جاتا ہے جو مولانا کو نہیں ملے گی. رب کی قسم اصحاب کہف کا کتا وہ مقام پائے گا جو اس بد عقیدہ ملا کو نہیں ملے گا. ہاں, جن کے ٹکڑے کھائے ہوں ان کے گیت گانا ہمارا فرض بنتا ہے. یہ ملک ہی ولیوں کا ہے, یہ ملک غوث و کتبوں کا ہے, یہ ملک داتا علی حجویری کا ہے, یہ ملک خواجہ اجمیری کا ہے. ہم بھی بزرگوں کے دروازوں پر جاتے ہیں, ہم بھی ولیوں کے پاس جاتے ہیں, مرادیں لے کر جاتے ہیں. وہ کہتا ہے شرک ہو گیا, میں نے کہا شرک نہیں ہو گیا, ہم مرادیں لے کر جاتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ یہ ولی اللہ ہے, ہم نہیں یہ کہتے کہ ولی اللہ ہے, یہ اللہ کا بندہ ہے. ولی کو اللہ نہیں سمجھتے, کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کا بندہ. اللہ کی الوہیت میں کوئی شریک نہیں ہے, پیغمبر بھی شریک نہیں ہے. اللہ کی سلطنت میں کوئی شریک نہیں ہے, وہ وحدہ لا شریک ہے. جو کرتا ہے وہی کرتا ہے, جو دیتا ہے وہی دیتا ہے, لیکن دیتا ان کے طفیل ہے. ہم حاجتیں لے کر جاتے ہیں, کہتے ہیں تمہاری اللہ کی جناب میں مقبولیت ہے, مہربانی فرماؤ ہماری بھی حاجت اللہ کی جناب میں پیش کرو. کل بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آ گیا, ایک آدمی کا مسئلہ ہے, جھگڑا ہے زمین کا. وہ جج کے پاس چلا جائے, پتہ ہے جج کہاں بیٹھتا ہے, جج بات سن لے گا؟ بولو نا, کیوں نہیں سنے گا؟ بہرا ہے, ڈھورا ہے, سن نہیں سکتا. وہ کہے گا میاں جو طریقہ ہماری حکومت نے بنایا اس کے مطابق آؤ. جی وہ کون سا طریقہ ہے؟ کوئی وکیل کرو, وکیل کر, تیری بات وکیل میرے ساتھ کرے گا تو میں سنوں گا, تیری نہیں سنتا. اگر تیری دنیا کا یہ قانون ہے, رب کا بھی یہ قانون ہے کہ میرا محمد کہے گا تو میں سنوں گا, تیری نہیں سنوں گا. میں عقلی بات نہیں کر رہا, قرآن پڑھتا ہوں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. ظلم کر بیٹھو اپنی جانوں پر, ناجائز کام کیے ہیں, گناہ کیے ہیں, نافرمانی کی ہیں, مجھے راضی کرنا چاہتا ہوں, میں نہیں راضی ہوں گا. میرے حبیب کے پاس جا, وہ تیری سفارش کرے, میں بخش دوں گا. یہ عہد منسوخ نہیں ہے, یہ عہد محکم ہے, یہ منسوخ نہیں ہے, محکم عہد ہے. رب کیا کہتا ہے؟ جاؤ کا میرے نبی کی زندگی کے ساتھ تعلق نہیں, آج بھی ہے. جاؤ کا, جا مدینے پاک نبی کے روضے پر پڑھ, جا صلاۃ و سلام پیش کر, عرض کر یا رسول اللہ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں, اسألک الشفاعہ, میں دامن پھیلاتا ہوں, مجھے شفاعت کی خیرات عطا فرما. اللہ نے تجھے علم دیا ہے, تجھے منبر دیا ہے, لوگوں کو گمراہ نہ کر, راہ راست پر لانے کی کوشش کر, لیکن تو نہیں لا سکتا, اس لیے تو خود راستہ گم کرتا ہے. پھر کسی کامل کی تلاش کر, کسی کامل کی. مرد ملے تے درد نہ چھوڑے, اوگن دے گن کردہ, کامل لوگ محمد بخشا, لال بنان پتھر دا.
تجھے مغالطہ ہے، تو نے اپنے آپ کو لال سمجھ لیا ہے، تو پتھر ہے، پتھر بھی نکما قسم کا ہے، کسی کامل کی نظر میں آ جا۔ پیر رومی فرماتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ روم کا مولانا کہتے ہیں مجھے اس وقت تک مولانا کا مقام نہیں ملا جب تک میں نے حضرت تبریزی کے غلامی کا توق اپنے گلے کی زینت نہیں بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے، بارش برس رہی، ہفتہ پورا ہو گیا، دوسرا جمعہ آ گیا، خطبے کے لیے آپ ممبر پر تشریف لائے، وہی آدمی کھڑا ہو گیا یا کوئی اور تھا؟ راوی کہتے اب مجھے یہ یاد نہیں، وہی تھا یا کوئی اور تھا۔ باہر کہ ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کہتے یا رسول اللہ اتنی بارش ہوئی، اب مویشی باندھنے کی جگہ نہیں رہی، وادیاں بھر گئی پانی سے، آمد و رفع معطل ہو گئی، اب بارش کو بند ہونا چاہیے۔ بارش آئے نبی کے لیے، رکے نبی کے پاس آؤ۔ اللہ، یہ میں نہیں کہتا، یہ بخاری کہہ رہا ہے۔ اب دعا نہیں فرمائی، اب میرے نبی نے دعا نہیں فرمائی، کیونکہ اب میں نہ یہ کہ اللہ اپنی رحمت کو بند کر، نہیں یہ کام نہیں کرنا۔ اب یہ دعا ہے نا، ایک ہسپتال کا مجھ سے افتتاح کرایا گیا، میں نے کہا کیا دعا مانگے کہ زیادہ مریض آئیں تب بھی تمہارا ہسپتال چلے گا نا، زیادہ بیمار ہوں تمہاری رونق بنے، یہ دعا مانگتے جو بیمار آئے اللہ سے شفا عطا۔ سبحان سبحان۔ اب میرے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، بارش بھی رکنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہ بارش اعتدال پر رہے تو کام چلتا ہے، یہ بارش حد سے بڑھ جائے تب کام چلتا ہے۔ دعا کرو اللہ پاک یہ گری عطا فرمائے، وہ محبت عطا کرے کہ آنسو نہ تھمے۔ سبحان۔ اب دیکھو جی انوکھا کام ہو رہا ہے، وہی میرے محبوب کی انگلی مبارک جس سے چاند بھی دو ٹکڑے ہوا، وہی انگلی حضور کی پھر اٹھی اور حضور نے اس طرح اشارہ فرمایا، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ یہ بارش تو نے برسانی ہے تو اب ہمارے ارد گرد برسا۔ مدینہ پاک جزیرے کی طرح خالی ہو گیا۔ اب بخاری کے الفاظ سنو، تکا نہیں لگاتے ہم، یہ اینک یوں ہی نہیں لگائی، اس سے قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنا ہے۔ سنو الفاظ پیارے، فما یشیر الی ناحیۃ من السحاب الا تفرجت، وہ جو بادل چھائے ہوئے تھے میرے نبی کی انگلی مسجد میں اٹھی ہے، اب وہ چھت ہے، بادل نے دیکھی نہیں لیکن نبی پاک کی انگلی جدھر جدھر جاتی تھی بادل پھٹ جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ میں اس نبی کی شان کیا سمجھوں کچھ نہ تو بتاؤں کیا، لیکن اتنا سمجھتا ہوں بڑا شان والا نبی ہے، اتنا سمجھتے ہیں بڑی عظمت والا نبی ہے، اتنا سمجھتے ہیں بڑی عزت والا نبی ہے، جس کو رب نے اپنا حبیب بنایا ہے، جس پر رب نے وہ کتاب نازل کی ہے۔ سنو بھائی، تورات بدل گئی، انجیل بدل گئی، زبور بدل گئی، صحف ابراہیم ختم ہو گئے، صحف موسیٰ کا پتہ ہی نہیں کدھر گیا، یہ بھی سب رب کے تحفے تھے، اے اللہ ان کو محفوظ رکھتا۔ کہتے نہیں وہ محفوظ رکھنے والی نہیں تھی، یا اللہ قرآن کو کیوں محفوظ رکھا ہے؟ قیامت تک زبر زیر کا فرق نہیں، اس لیے کہ یہ میرے حبیب پر نازل ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ 14 صدیاں گزر گئی، زمین کے گوشے گوشے پر قرآن پہنچا، جس ملک میں جاؤ تم قرآن کھولو وہی قرآن ہوگا جو تیرے پاکستان میں ہے۔ زبر زیر کا فرق نہیں ہے، شد مد کا فرق نہیں ہے، کچھ فرق نہیں نا، قلب انور پر نازل فرمایا۔ بڑی عظمت والا نبی ہے نا، سبحان اللہ۔
جس کا زمانہ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین میرا زمانہ. حضور فرماتے ہیں زمانہ والعصر، پیارے تیرے زمانے کی میں تو قسم کھاتا ہوں، والعصر زمانے کی قسم. اللہ اکبر اللہ. تو حضور سید ہیں بھائی، سید. حاجتیں انہی کے پاس لے کر جاتے ہیں. اونٹ آ گیا مسجد نبوی شریف میں. اونٹ کا کیا کام؟ صحابہ نے راستہ دے دیا، دوڑتا ہوا ہے. اور سرکار کے سامنے آ کر اس نے اپنا سر رکھ دیا اور بڑبڑایا. میرے نبی نے فرمایا یہ اونٹ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے. اوہو آہا. ہم تو پنجابی بھی صحیح نہیں سمجھتے، عربی کیا سمجھے، پشتو کیا سمجھے. میرا نبی اونٹ کی زبان سمجھتا ہے، بکری کی زبان سمجھتا ہے، ہرنی کی زبان سمجھتا ہے، درختوں کی زبان سمجھتا ہے، پتھروں کی زبان سمجھتا ہے. دوستو جس کی زبان نہیں ہے اس کی بھی سمجھتا ہے. اور حج عمرے کے لیے صرف زبان والے جاتے ہیں کہ بے زبان بھی جاتے ہیں؟ گونگے بھی جاتے ہیں نا، وہاں کچھ نہ کچھ عرض کرتے ہیں. گونگے کی زبان جانتی ہے، گونگا بھی جاتا ہے نا، روضہ پاک کے سامنے کھڑا ہو کر مواجہ کے سامنے کچھ تو عرض کر رہا ہے نا، تو میرا نبی اس کی بھی سمجھتا ہے. اور تیری کوئی نہ سمجھے میں سمجھوں گا، چونکہ تو میرا امتی ہے، میں تیرا نبی ہوں. تو کہے سبحان اللہ سبحان اللہ. ترمذی شریف کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا اعلان نبوت سے پہلے، ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا، ابھی ابو جہل کو پتہ نہیں کہ یہ جوان اس کے اندر رب نے کیا کچھ رکھا ہے. میں ایک گلی سے گزرتا تھا، اس گلی میں ایک پتھر تھا. جب میں اس کے پاس جاتا وہ کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ. الفاظ سننا چاہو، انی لعارف حجرا کان یسلم علی قبل ان ابعث. مکہ مکرمہ میں ایک پتھر تھا، میرے اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. میرا نبی پتھروں کی زبان بھی سمجھتا ہے، اونٹ کی زبان بھی. ابھی اس نے کچھ کہا، حضور نے فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ. اس کا مالک بھی پیچھے دوڑتا ہوا آ گیا. فرمایا یہ تیری شکایت کر رہا ہے. شکایت یہ کرتا ہے کہ آج دن تک میں نے ان کا بوجھ اٹھایا، اب میں ہو گیا ہوں بوڑھا، ان کی کوئی تقریب ہے، یہ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں. یہ ساری داستان حضور نے اس اونٹ سے سنی. مالک نے کہا حضور بالکل ایسے ہی ہے، ہم نے اس سے بڑا کام لیا ہے، اب یہ بوڑھا ہو گیا، کام کے قابل نہیں رہا. میرے نبی نے کیا فرمایا سنو، فرمایا پیسے مجھ سے لے لے، مجھے بیچ دے، میں اسے آزاد کرتا ہوں. اور مبارک ہے تمہیں جو نبی کے دامن سے وابستہ ہو. اگر مشکل میں ہو نبی کو پکارو، نبی تمہاری مشکل کو اللہ سے آسان کرا کے دے گا. اللہ سے وحدہ لا شریک سے. جی اونٹ کو بچا لیا، فریاد سنی، کہا مالک کو چھوڑ دے. پھر میں کہتا ہوں یہ ملک میرے رب کا ہے، سلطنت مصطفیٰ کی ہے، قرآن میرے رب کا ہے، تلاوت مصطفیٰ کی ہے. قیامت کے دن مجرم رب کے ہوں گے، شفاعت مصطفیٰ کی ہوگی. میرا نبی کہے گا یہ غلام ہے، میرے غلام ہے، میرے نام نیوا ہے، ان سے غلطی ہوگی. رب کہے گا میں وعدہ کر چکا ہوں، ارفع راسک یا محمد سل توتا واشفع تشفع. ذرا سجدے سے اٹھئے، جو مانگو دینے کے لیے تیار ہے. والا سوف یعطیک ربک فترضی. میں اتنا دوں گا اپنے حبیب کو، اتنا دوں گا کہ بس وہ راضی ہی ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا. یہاں کچھ نہیں دیا، اس دن دے گا.
انا اعطیناک الکوثر، میرے حبیب میں تمہیں ہر چیز کی کثرت دے چکا ہوں۔ محبوبیت کی کثرت ہے، علم کی کثرت ہے، حسن کی کثرت ہے، اخلاق کی کثرت۔ آپ کو اور سب کو، پوری امت کو نبی پاک کا سچا غلام بنا دے، اور نفس اور خواہش کی زنجیروں کو توڑنے کی ہمت اور جرأت عطا کرے، اور ہم جھکیں تو اللہ کے سامنے، جھکیں تو اللہ کے سامنے، مانے تو رسول کی مانے، نفس کے سامنے نہ جھکے، نفس کی نہ مانے، شیطان کی نہ مانے۔ ادھر رحمان ہے، ادھر شیطان ہے، ووٹ کدھر ڈالو گے؟ زیادہ تو شیطان کی صندوقچی میں ڈالنے والے ہیں، رب کی صندوقچی میں تھوڑے ہیں۔ جی میری بات کو اگر سمجھنا چاہیں نا تو مسجد میں صبح کے وقت جائیں، با جماعت نماز پڑھیں، دیکھ لینا محلے کی آبادی کتنی ہے اور مولوی صاحب کے پیچھے نمازی کتنے ہیں۔ یہ شیطان کی صندوقچی میں سارے ووٹ جا رہے ہیں، رب کے پاس کوئی نہیں جاتا۔ مشکل آ جائے نا، مشکل آ جائے، عام لوگوں کے پاس جاتا، خدا نہ خاصا کسی کی چیز ہی گم ہو جائے، چوری ہو جائے، پھر کیا کرتے ہو؟ کس نے چرائی؟ صبر نہیں ہے، بے صبری ہے۔ وہ جو اس محلے میں ایک بیٹھا ہے دکاندار، نوسر باز، 2 نمبر کا پیر، اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ تیرے گھر میں جو چوری کی ہے فلاں نے کی ہے؟ اس بیچارے کو تو اپنا پتہ نہیں۔ جی حدیث پاک سن لو، ان کو کاہن کہتے ہیں، یہ زمانے جاہلیت میں بھی تھے، تمہارے شہر میں نہیں، پورے پاکستان میں یہ پھیلے ہوئے ہیں، اور بڑا بڑا ان کا کاروبار چل رہا ہے۔ اور گاڑیوں والے سویرے سویرے نکلتے ہیں، ان کے دروازے پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، کہیں 12 بجے نمبر آتا ہے، کبھی رات کے 11 بجے نمبر آتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ حضور نے فرمایا جو اس کاہن کے پاس جائے گا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ اور وہ تو کہے گا، کچھ لوگ نام دیتے ہیں کہ رشتے ہوں گے کہ نہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ وہ عرش والا جانتا ہے کہاں کسی کا نصیبہ ہے، مقدر کیسا ہے، کون کہاں بہتر ہے، کون نہیں ہے۔ اور ہم نے بھی کچھ نہ 2 بجنے والے ہیں۔ بایزید بسطامی کی خدمت میں کسی نوجوانوں نے عرض کی، حضور بسطام میں ایک بدکارہ عورت آ گئی، اس نے اپنا اڈا قائم کر دیا، اور 5 لوگ اس کا طواف کرتے پھرتے ہیں، اور بڑے گندا ماحول پیدا ہو گیا۔ سنو، بایزید بسطامی نے فرمایا مجھے اس کا مکان دکھاؤ۔ میں سچے پیر کی بات کر رہا ہوں، جس کو میں پیر کہتا ہوں۔ مکان دیکھ لیا دن کی روشنی میں، رات ہو گئی، آپ نے مصلی لوٹا اٹھایا، اس کے دروازے پر جا کر بچھا دیا۔ واہ بھی واہ، جو گندی نیت رکھتے تھے، جو آتا سفید ریش بزرگوں کو دے کر چلا جاتا، کوئی پہچانتا کوئی نہ پہچانتا، بلکہ یہ تھا کہ دروازے پر بزرگ بیٹھے ہیں، مصلی بچھایا ہوا ہے، سجدوں پر سجدے ہو رہے ہیں، وہ اندر والی سوچ رہی ہے کوئی خریدار نہیں آ جایا، میری رات تو آج گئی۔ انہیں باہر نکل دیکھا بابا بیٹھے، بابا تو کہاں ہے؟ میں تیرے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا پھر اندر آ جا، میں اندر چلتا ہوں، کنڈا لگا دے۔ اب اس حجرے میں ایک اللہ کا ولی ہے، ایک اللہ کی دشمن، ایک دوست ہے ایک دشمن۔ اب ان کی جنگ ہو گئی، ان کی کشتی ہو گئی، کون غالب آتا ہے؟ جس کی اللہ مدد فرما دے وہ غالب۔ فرمایا تیری کتنی فیس ہے ایک رات کی؟ انہیں کہا اتنی فیس ہے۔ فرمایا یہ لو،
اب رات میری نے کہا جی آپ کی دیکھ لینا اللہ کے بندے کا کردار کیا ہے اور دنیا داروں کا کردار کیا ہے. اس لیے مولا نور نے فرمایا تھا کار پاکارا کیا سج خود مگیر گرچہ مانت در نوشتن شیر و شیر. پاک لوگوں کو کام کو اپنے پر قیاس نہ کرنا. تو شراب خانے جائے گا شراب پینے کے لیے, اللہ کا ولی جائے گا بوتلیں توڑنے کے لیے. تو رات کو اٹھے گا چوری کے لیے, وہ اٹھے گا تہجد پڑھنے کے لیے. بڑا فرق ہے. بھائی بستانی نے فرمایا اب غسل کر, پاکیزہ لباس پہن, ظاہر صاف ہو گیا, اپنا مصلح دے دیا, کھڑی ہو جا میرے مصلح پر, نیت باندھ 2 نفلوں کی, پڑھ ثنا, پڑھ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, جس نے تجھے اس گناہ میں مبتلا کر رکھا ہے. اور فرمایا جب سجدے میں جائے میں جب تک نہ کہوں سر نہ اٹھانا, بس پڑھتی رہے سبحان ربی الاعلی. او میرے پروردگار تو اعلیٰ ہے, میں بہت ادنا ہوں, تو کامل ہے, میں ناقص ہوں, میری دستگیری فرما. وہ عورت سجدے میں جاتی ہے, با یزید بستامی چپکے سے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں, آنچ کارم بود آخر کردمش کس زنا صبح نماز آوردمش. اے میرے مولا کریم جو با یزید کا کام تھا اس نے کر دیا, اس زنا سے نماز کی طرف لایا, بدکاری سے تیرے دروازے پر جھکا دیا. کل بہا کلب تو پھیلے مصطفیٰ, میرے اللہ